یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. خداوند دے وچ رہندی ہے او تیرا ہے مکان. خداوند دے وچ رہندی ہے او تیرا ہے مکان. سو تیرے اُتے کدی وی نہ آفت آوے گی. سو تیرے اُتے کدی وی نہ آفت آوے گی. تپالی تیرے ڈیرے وچ نہ کدی جاوے گی. تپالی تیرے ڈیرے وچ نہ کدی جاوے گی. یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نوں فرمان. رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نوں فرمان. کہ او سب تیریاں راہاں وچ ہون تیرے نگہبان. کہ او سب تیریاں راہاں وچ ہون تیرے نگہبان. یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. سو تینوں اپنے ہتھاں تے او آپ اٹھاون گے. سو تینوں اپنے ہتھاں تے او آپ اٹھاون گے. تد پتھراں دے نل تیرے پیر نہ ٹھیڈے کھاون گے. تد پتھراں دے نل تیرے پیر نہ ٹھیڈے کھاون گے. یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. خداوند دے وچ رہندی ہے او. خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں. خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو جو ہم سبوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت ہی کے وسیلے سے پھر سے آج ہم خدا کے زندہ کلام کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہو پائے ہیں. آئیے آج کے زندہ کلام کے لیے خدا ان سے پاک روح کا مسا مانگے. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، کل کائنات کو بنانے والے خداوند، دل اور دل سے
شکر ادا کرتا ہوں میرے زندہ خداوند، آپ کی پریزنس کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اس وقت ہم سبوں کے درمیان آپ موجود ہیں۔ خداوند، تیرے بندے میں کوئی صلاحیت، کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی تعلیم نہیں جس کے باعث خداوند اس زندہ وچن کو میں بیان کر سکوں اپنے بندے کی زبان اور اپنے بندے کی زبان پر پاک روح کا دہتا ہوا کوئلہ رکھ دے، اور خدا میں نہ بولوں بلکہ تیرا پاک روح کا مسا مجھ میں سے ہو کر بولے۔ ہلیلویا۔ اس کلام کے وسیلے سے جو کیا جائے، اس کلام کے وسیلے سے ہم سبھی 100 گنا پھل لانے والے بن سکے۔ پاک خداوند، ہماری اس درخواست کو آپ نے سن لیا اور قبول کر لیا، پیارے پربھو کے نام سے آمین آمین۔ آئیے خداوند کا زندہ کلام دیکھیں۔ مرکز کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 35 ایس سے لے کر باب کے آخر تک خداوند کا زندہ کلام دیکھیں گے۔ آپ میرے ساتھ حوالہ نکال سکتے ہیں۔ مرکز کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 35 ایس سے لے کر باب کے آخر تک خداوند کا زندہ کلام اس مرکز کی انجیل میں ہم دیکھیں گے۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک کہ آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا کہ تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے۔ یعقوب کا خط، یعقوب کا عام خط، اس کا 1 باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 2 آیات دیکھیں گے، 6 سے لے کر 8 آیات تک خدا ان کا زندہ کلام دیکھیں گے۔ مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے، جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص 2 دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ اور یہ جو کلام مقدس خداوند کے منہ کی باتیں ہیں، جو
حق اور سچ پر مبنی ہے. یہ بنی بنائی کوئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ خداوند کے منہ کے الفاظ ہیں اور خداوند کی باتیں ہیں جو زندہ کلام ہم سبوں کے ہاتھوں میں خداوند نے دے دیا ہے، تاکہ ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کلام کے مطابق گزار سکیں. ابھی جو 2 حوالہ جات ہم نے دیکھے ہیں مرکز کی انجیل میں سے، اور یعقوب کا جو عام خط ہے اس کی پہلے باب کی جو 6 سے 8 ہے تک دیکھا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعقوب کے خط میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، ایمان کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے. اور ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ پختہ ایمان ہونا چاہیے، نہ کہ ڈاماڈول قسم کا ایمان ہونا چاہیے. دلہ جو ہے وہ خداوند سے کیا نہیں پا سکتا؟ کچھ بھی پا نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے. رتی بھر بھی شک ہو گیا تو وہ کام جو ہے وہ کسی صورت میں ہو نہیں سکتا، وہ کسی بھی صورت میں کام جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتا. کس کے باعث؟ شک کر لینے کے باعث. اور میں اور آپ دیکھتے ہیں جب بہت سارے لوگ اس بات سے واقف ہیں، جب کبھی کبھار سمندر پر یا بڑے دریاؤں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پانی کا بہاؤ ہوتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ کبھی اوپر کو ہوتا ہے، کبھی نیچے کو ہوتا ہے. اس کی لہریں کبھی اوپر جاتی ہیں، کبھی نیچے جاتی ہیں. تو اس سے جو ہے وہ مشابہ انسان کے ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 2 دلہ انسان کیا نہیں پا سکتا؟ کچھ نہیں پا سکتا. یہاں پر جو ہم نے پہلا حوالہ دیکھا ہے مرکز کی انجیل اور اس کے 4 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح بھیڑ کے ساتھ تھے تو بھیڑ کو چھوڑ کر جو ہے وہ یسوع جو ہے وہ کشتی پر سوار ہو لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کشتی میں خداوند یسوع مسیح کے چیلے بھی تھے، خداوند یسوع مسیح کے ڈسائپل بھی تھے، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی تھے. اور میں اور آپ دیکھتے ہیں اور اس کشتی کے علاوہ اور بھی بہت ساری کشتیاں جو ہیں وہ ٹریول کر رہی تھی، وہ اپنے مسافت کی طرف تھی، اپنے سفر کی طرف تھی. اور ایسے ہی میرے عزیزو یسوع اور اس کے شاگرد بھی جو ہے اسی جو ہے سمندر میں جو ہے وہ کشتی میں سوار تھے، اور یسوع کے شاگرد بھی سوار تھے، اور وہ دوسری جگہ جانے کے لیے وہ جو ہے اس کشتی میں سوار تھے. اور کشتی میں ہم دیکھتے ہیں اس جو ہے سمندر میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا؟ طوفان اٹھا، اور وہ طوفان معمولی طوفان نہیں تھا، بلکہ کشتیاں جو ہے وہ پانی سے بھر رہی تھی. اور ایسے ہی جس میں ہمارا پیارا پربھو اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ
ट्रैवल कर रहे थे, वो भी कश्ती जो है वो पानी से क्या थी, भरी हुई थी। और हम देखते हैं ये कलाम हमें बावर करा रहा है, ये कलाम हमें बता रहा है कि यीशु जो है पिछली जो है गद्दी पर क्या कर रहे थे, सो रहे थे। वो आराम फरमा रहे होंगे, वो आराम कर रहे थे। और हम देखते हैं कि शागिर्द जो है वो बिलबिला उठे, वो खौफ ज़दा हो गए, वो डर गए। किसके बाद? पानी जो है कश्ती में भर जाने के बाद कश्ती डामाडोल हो रही थी, हचकोले खा रही थी, डूबने को थी। और उन्होंने क्या कहा कि ऐ उस्ताद, आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, हम डूबे जा रहे हैं, हमें क्या करो, बचाओ, हमें बचाओ। और खुदावंद ने क्या कहा कि मेरे कामों के बारे में तुम नहीं जानते, तो मेरे काम तुम नहीं देखते रहे। और आज इस पानी से खौफजदा हो, आज इस तूफान से खौफजदा हो, अपना ईमान मुझ पर कायम करो, मैं ईमान को डामाडोल ना करो। और अगर ईमान को डामाडोल करोगे तो डूब मरोगे। अगर ईमान को मुझ पर कायम रखोगे तो ये पानी का तूफान जो है, वो जो हवाएं जो बहुत एक तेज हवाएं हैं, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी। किसके बाइस? तुम्हारे ईमान के बाइस। तुम्हारा ईमान में खोट नहीं होनी चाहिए, बल्कि खरा ईमान होना चाहिए, फिर ये तूफान तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और मैं और आप देखते हैं जब यीशु ने जो है हवा और पानी को डांट दिया तो तूफान क्या थम गया, साकन हो गया। कश्ती जो समूथ चलने लगी, वो हमवार चलने लगी। किसके बाद? यीशु के तूफान को झिड़कने के बाद और यीशु के कहने से वो तूफान जो है वो टल गया, वो तूफान थम गया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब कभी भी हम समंदर पर जाते हैं तो वो समंदर में लहरें जो है वो कभी ऊपर उठती हैं, कभी नीचे उठती हैं। ऐसे तशबीह दी गई है, जो दो दिले लोग हैं, दो शक करने वाले लोग हैं, वो कभी भी जो है खुदा से कुछ नहीं पा सकते। लेकिन एक दिल कायम करना पड़ता है, एक ईमान बनाना पड़ता है। और वो ईमान कैसा है? वो खोटा ईमान नहीं होना चाहिए, बल्कि खरा ईमान होना चाहिए। यीशु के साथ चेले तो थे, उनके ईमान में क्या आ गई थी? खोट आ गई थी, शक व शुबा आ गया था कि आज तो हम डूब मरेंगे, आज हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन वो इस बात से गाफिल थे कि उनका उस्ताद, उनका मेहरबान, उनसे प्यार करने वाला उनका उस्ताद जो है उनके साथ है, तो फिर कश्ती कैसे डूब सकती है? और यीशु ने उस कश्ती में जो तूफान उठा था, उस समंदर में जो तूफान उठा था, यीशु ने उस तूफान को झिड़का, वो तूफान थम गया। मेरे अजीजों, हमें अपने ईमान को कायम करने की आज जरूरत है। आज दुनिया के तूफान हमें घेरे हुए हैं, बेरोजगारी का तूफान हमें घेरे हुए है, हमें मसाइब का तूफान घेरे हुए है, मसाइब का, मुश्किलात का मसाइब, जॉब्स के मसाइल, रुपए पैसे के मसाइल, बीमारियों के जो हम पर मसाइल हैं, बहुत सारे और दीगर ऐसे ही मसाइल हमारी जिंदगियों में दाखिल हो चुके हैं। किसके बायस? हमारे शक के बायस। हमारे जो अब रास्ते हैं वो दो रास्ते बन चुके हैं। जब तक हम नूर और रोशनी का रास्ता, यीशु का रास्ता नहीं अपनाएंगे तो मैं और आप बेईमान रहते हुए डूब मरेंगे, हलाक हो जाएंगे। अगर मैं और आप बचना चाहते हैं तो अपने ईमान को आज कायम कर लें, तो फिर हम पर कैसे भी तूफान उठे, कैसे भी आंधी आए, कैसे भी ववेले आए, हम डूब नहीं सकेंगे। इसलिए कि जब मेरा और आपका प्रभु हमारी जिंदगी में होता है
ہم اس کو اپنا جو ہے وہ مالک بناتے ہیں، خالق بناتے ہیں، تو پھر وہ مجھے اور آپ کو بچا لیتا ہے، جس طرح سے اس نے اپنے چیلوں کو اس طوفان سے جو کشتی ڈوبنے والی تھی اس کشتی کو بھی بچایا، اور جو اس یسوع کے شاگرد تھے وہ بھی یسوع کے کہنے کے باعث، ہوا اور پانی کو ڈانٹنے کے باعث وہ بھی بچ گئے۔ خداوند آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین آمین۔